بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ۔ ہم مومنین کی نشانیاں پڑھ رہے تھے، علامات پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ پھر پرہیزگاروں کی علامات اور نشانیاں خود قرآن نے بیان فرمایا۔ پہلی علامت اور نشانی یہ تھی الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے غیب کو مانے وہ پرہیزگار۔ اور الحمدللہ جب یہ آیا مبارکہ کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا تو میں نے بڑے وضاحت اور دلائل سے سمجھایا تھا کہ یہ والی نشانی جو ہے وہ سب مومنین میں پائی جاتی ہے، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر میں اس کا کمال نظر آتا ہے وہ کہیں نہیں نظر آتا۔ اس کے بعد دوسری علامت تھی کہ وہ لوگ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو قائم کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ کیسے کہ اس سے اور نماز کا قیام کیا ہوگا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں صحابہ کو نماز پڑھائی ہوگی۔ اس سے بڑی اور نماز کی قیام کی علامت کیا؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پرہیزگاروں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ہمارے دیے سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دیے سے وہ، یہ متقین تقوی والوں کی علامت ہے تیسری۔ الحمدللہ ابھی ہم بیان کریں گے، اس میں بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ جو خرچ صدیق اکبر نے کیا نا، وہ آسمان کے نیچے کوئی مائی کلال کر سکتا ہے۔ نبیوں کی بات تو ہے ہی نہیں نا، نبیوں کا شان تو وراء الورا، نبیوں کی عظمت وراء الورا۔ اور اتفاق دیکھو، آج ہم اس شان کو پڑھ رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ شان سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو اتفاق دیکھو، ہم اس دن پڑھ رہے ہیں جس دن یوم سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ کا وصال مبارک کا یوم 22 تاریخ ہے نا، تو 22 شروع ہو چکی، 22 شروع ہو چکی۔ اتفاق دیکھو، اللہ رب العزت نے اتفاق کیسا دیا کہ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی جمع ہیں۔ تو پہلے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے بارے میں کچھ عرض کروں، پھر بتاؤں گا کہ عظمت صدیق اکبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا مومن جو بھی ہوگا کبھی بخیل نہیں ہوگا، پرہیزگار متقی کبھی بخیل نہیں۔ لیکن قرآن پاک نے جو تقوی کا معیار رکھا،
اب عظمت صدیق اکبر ذرا غور کرنا، قرآن پاک نے جو تقوی کا معیار رکھا، میں بار بار جملہ بولنے لگا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، وہ کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو اللہ نے دیا خرچ کرتے ہیں، اس میں سے جو اللہ نے دیا، یعنی کہ اللہ نے جتنا دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو جو اس میں سے خرچ کرے گا وہ پرہیزگار ہوگا، جو سارا ہی خرچ کر دے کیا سمجھے؟ یعنی کہ جو قرآن کا میرٹ ہے صدیق اکبر تو اس سے بھی کہیں آگے ہیں۔ قرآن کا میرٹ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے مراد کچھ اپنے لیے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ صدیق اکبر تیری شان کیا ہے، ادھر آواز پڑتی ہے سب کچھ لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو قرآن پاک کی شان ہے اور عظمت ہے، اور جو متقین کی شان قرآن نے بیان فرمائی، میرا خیال ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن نے فرمایا اس میں سے، مطلب یہ ہے کہ گھر بچے کے لیے ضرورت ہے تو سخی بنن دی لوڑ نہیں، گھر کی ضرورت بھی تیرے ذمہ ہے، گھر کی ضرورت بھی تیرے، ہاں وہ بھی ضروریات پوری کرنی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جو تنگ دستی میں اوکھے ویلے صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ تنگ دستی میں اوکھے ویلے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ جیسے آپ نے وہ ایک روایت مشہور ہے، آپ کو معلوم ہوگی کہ غزوہ بدر تھی غالباً، کہ ایک صحابی تڑپ رہے تھے، پیاس سے زبان سے پانی نکلا، تو پانی پلانے والا پہنچا تو قرب میں زخمی نے کہا پانی، اس صحابی نے پینے سے انکار کر دیا کہ نہیں میرے بھائی کو پیاس لگی، پہلے اسے پلا۔ جی جب وہاں پہنچے تو آگے سے پانی کی آواز آ گئی۔ قصہ مختصر، 7 صحابہ تک پانی پہنچا، لیکن 7 کے 7 نے اپنے سے دوسرے کو فوقیت دی، خود پانی نہ پیا، تو 7 کے 7 شہید ہو گئے اپنے بھائی کی محبت میں، اور پانی ویسے ہی رہ گئی۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر وہی محبت دے دے، پھر وہی پیار۔ تو جب تنگ دستی خود ضرورت ہو پھر اس میں خیرات کرنا اصل بہادری تو یہ ہے، لیکن پھر بھی بات وہی آ جاتی اس میں سے۔ اب قرآن پاک، اللہ مالک ہے، بڑی محبت سے میرا لفظ سننا، اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے حکم کر سکتا ہے، وہ فرما سکتا تھا کہ سارا خرچ کرو، کیونکہ دیا ہی اس کا ہے، عطا ہی اس کی ہے، دینے والا وہ ہے، جب دینے والا ہے تو واپس لے لے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرما سکتا تھا کہ سارا جو میری راہ میں خیرات کرے، لیکن اللہ کو پتا تھا اتنا دل کسی مائی کے لال کا نہیں ہے، اتنا دل کسی مائی کے لال کا، اس لیے فرما دیا اس میں سے۔ اب پہلے شریعت سمجھ لو، پہلے شریعت سمجھ لو، شریعت کیا ہے، پھر اگلی وضاحت کرتا ہوں۔ سارا مال خیرات کر سکتے ہیں یا کہ نہیں، پہلے تو ہم یہ سمجھیں۔ قرآن پاک نے کیا فرما دیا کہ پرہیزگار وہ ہیں جو اللہ کے دیے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا جائز، حکم آ گیا اس میں سے خیرات کرو، لیکن سارے کا حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سارا خیرات کرنا کسی کے بس کی بات بھی نہیں۔ کون مائی کا لال اتنا جگرا نکالے؟ تو اب سارا خیرات کرنا کیا قرآن کے منافی ہے؟
جب قرآن نے سارے کا تقاضا نہیں فرمایا تو علماء کرام نے اس کی وضاحت فرما دی، یہاں منافی کی بات نہیں ہے، نفی کی بات نہیں ہے، یہاں حکم دیا گیا ہے کہ متقی وہ ہیں جو اس میں سے خرچ کرے، جو سارا خرچ کرے اس کی تو عظمت ہے، لیکن شریعت دیکھے گی کہ اس کے دل کے اندر دریا دلی کتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باہر بانڈ کے آکے تو گھر بے ہوش ہویا ہو۔ ہاں میں مزدوری کرتا تھا الائیڈ پریس مار روڈ پہ، الحمدللہ مجھے مان ہے کہ میں مزدوری کر کے پڑا ہوں۔ وہاں میں مزدوری کرتا تھا تو وہاں دوپہر کا کھانا ایک بندہ اپنا ساتھ لے کے آیا ہوا، دال پکی تھی اور اس میں ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی تھا۔ وہ سب کو کہو آجا یار روٹی کھا لو، وہ سارے نو پتا سی یہ بندہ ڈاڈا ہے، جڑا لنگے آجا روٹی کھا لو، آجا روٹی کھا لو، سب نو پتا سی بندہ ڈاڈا ہے۔ وہ سب کہنے نہیں کھا کھا کھا۔ اب ایک نیا وہاں ورکر آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا اس کے ڈاڑھ پنے کا، وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ جو کھانا کھا رہا تھا یہ ایک روٹی کھا چکا تھا، ایک میں وہ شریک ہو گیا۔ دوسرا بندہ اس نے پہلا نوالا توڑا اور وہ پہلے نوالے میں بوٹی اٹھا لی۔ بات تو عجیب سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے مزہ نہیں صحیح۔ اب جو جس نے دعوت دی تھی وہ تو جناب علی کنہ کنی ہو گیا، تو لڑائی ہو گئی۔ انہوں کہنا میں ساری روٹی کھا لی، انہوں ہاتھ نہیں لایا، تو آندے یہ انہوں پہ گئے۔ بات سمجھ آئی بھی؟ اگر اتنا دل ہی نہیں تھا تو پھر آواز کیوں دی؟ بات سمجھ آئی نا؟ اب قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اتنا دل کسی کا نہیں ہے کہ سارا ہی خیرات کرے، اگر کرے تو وہ بات کی بات ہے کہ عظمت کیا ہے۔ فرمایا اگر سارا خیرات کر لو، اتنا دل چوڑا ہے تو یہ تو پھر نور علی نور ہے نا، اتنا اگر جگرا رکھتے ہو تو یہ تو نور علی نور ہے، ورنہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خیرات کرو۔ ایک بزرگ ہیں شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے جی؟ شقیق، شفیق ہوتا ہے نا، وہ شفیق نہیں شقیق بلخی۔ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے گئے، بھیس بدل کر گئے، ملنے گئے اور بھیس بدل کر گئے۔ ملاقات ہوئی، عبداللہ بن مبارک نے سرسری نظر سے دیکھ لیا، غور نہ کیا کہ کون ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں بلخ کے علاقے سے آیا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے پوچھا وہاں شقیق بزرگ ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ حضرت ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ تو وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ اور نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، وہاں کا ماحول کیسا ہے، کیسی ان کی زندگی ہے؟ چونکہ یہ شقیق خود تھے جو لباس بدل کے عبداللہ بن مبارک کے پاس آئے بیٹھے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک کو کہتے ہیں جی وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی اعلیٰ ان کا ماحول ہے، کیسا ہے؟ توجہ کرنا، کہتے ہیں جی مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ شقیق بلخی نے اپنی طرف سے بتایا نہیں کہ میں ہی شقیق ہوں، یعنی کہ غائبانہ شقیق کا تعارف کرا رہا ہے کہ شقیق کا یہ حال ہے، مل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ مولا تیرا احسان، نہ ملے تو صبر۔ ہماری زبان میں ایک جملہ اسی کی وضاحت میں کہتے ہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ مل گئی تو، نہ ملا تو، مجھے پتہ سمجھ نہیں آئی۔ روزے میں شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ باں باں کرتا ہے ہائے میں نے پانی دیو، شدت کی بھوک ہوتی ہے کہ باں باں کرتا ہے ہائے میں نے روٹی دیو، نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ مل جاتی ہے تو روزی، نہیں ملتی تو تب بھی اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں، مولا جی میں تو راضی ہوں میں اسی راضی۔ تو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ
ان کو مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے روحانیت کا بڑا اچھا ایک پوائنٹ بیان کیا۔ عبداللہ بن مبارک نے کمال جواب دیا، کہا عجیب شقیق کا حال ہے، اور یہ تو ہمارے علاقے کے کتوں کا حال ہے، یہ ہمارے علاقے کے کتوں کا حال ہے۔ حضرت کیسے؟ فرمایا ہم ان کو ڈال دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، نہیں ڈالتے تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت پھر ادھر کا کیا حال ہے ادھر کے اولیاء کا؟ فرمایا ادھر کا حال یہ ہے، مل جائے تو اللہ کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ مل جائے تو اللہ کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتا تو اللہ کا، ان کا کیا تھا؟ نہیں ملتا تو صبر کرتے، لیکن ان کا کیا ہے کہ نہیں ملتا تو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والوں کے درجے مختلف ہیں۔ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والوں کے درجات مختلف ہیں۔ تو آؤ میں زیادہ اس کی وضاحت میں جاؤں گا تو میرا اصل موضوع کہیں رہ نہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، انہوں نے کس طرح خرچ کیا؟ آج کی آیت کا سہرا ان کے سر پر کیسے ہے؟ سونے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے لیے۔ کون سے غزوے کے لیے؟ غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا کہ مال لاؤ، اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، تنگ دستی کا لشکر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مشہور روایت ہے، آپ کو پتہ ہے، گھر گئے آدھا مال ادھر کر دیا، آدھا ادھر کر دیا، اور ہو سکتا ہے وہ کتنا ہی وزنی مال ہو، لے کے آ گئے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خوشی آئی کہ عمر اب تم صدیق اکبر سے بڑھ سکتا ہے، آج کل تیرے پاس بڑا مال ہے، ان کے پاس ظاہراً مال نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا، انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا لائے؟ حضور آدھا گھر، حضور آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا لائے کیا؟ آدھا۔ حضرت عمر اس شوق میں بیٹھے ہیں کہ عمر آج بڑھے گا نیکی میں، ہم کوٹھیوں میں، گھروں میں، سجاوٹوں میں، کپڑوں میں بڑھ رہے ہیں، صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، آپ کی گٹھڑی آ گئی، لیکن آنے کا انداز نرالا ہے، بوریا پہنا ہوا ہے، ببول سمجھتے ہو، کیکر کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق اکبر یہ جو کچھ لائے ہو کچھ گھر بھی ہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہوا، لیکن اس کو محبت سے ذرا سننا، گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اب ذرا عالم تصور میں جاؤ، آپ نے بارہا سنا کہ صدیق اکبر سب کچھ لے آئے، میں نے یہاں تک پڑھا کہ آپ دیواروں کو ہاتھ مارتے تھے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا سرتاج یہ کیا؟ فرمایا کپڑا سیتے سیتے سوئی تو دیوار میں لٹکا دیتی ہے۔ آج صدیق اکبر کے محبوب نے مال مانگا ہے، صدیق کا عشق تب تک کامل نہیں ہوگا جب تک وہ سوئی بھی در مصطفیٰ پہ نہیں پہنچے۔ وہ سوئی بھی پہنچنی چاہیے۔ میں کچھ نہیں رکھنا چاہتا، یار نے جو مانگ لیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس ہستی نے اپنے گھر سینے والی سوئی نہیں چھوڑی، کیا توا چھوڑا ہوگا؟ جس میں ہنڈیا پکائی جاتی ہے وہ پتیلا یا پتیلی یا وہ برتن ہوگا؟ آٹا گوندنے کے لیے کوئی برتن ہوگا؟ کچھ نہیں۔ گھر صفائی کر کے در مصطفیٰ پہ آ گئے۔ اب یہ پیچھے خیال نہیں ہے کہ آٹا کس میں گوندیں گے، پکائیں گے کس میں، پیئیں گے کس میں، سب کچھ یہاں تک کہ تن کے کپڑے اتار کے در مصطفیٰ پہ لے آئے۔ ادھر صدیق اکبر حاضر ہوئے،
ادھر جبرائیل بھی جلوہ فروز ہو گئے. اور منظر کیا ہے، ایک طرف جبرائیل ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے. توجہ کرنا، بات بڑی ذوق والی. ایک طرف جبرائیل امین، ایک طرف صدیق اکبر. اب لباس دونوں کا ایک ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے وہ جبرائیل ہے، وہ صدیق اکبر ہے. لباس میں وہ بھی یکساں، لباس میں وہ بھی یکساں. اب توجہ کرنا، یکساں کا شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آسان لفظ بول دوں. جبرائیل کے بٹن بھی کانٹوں کے، صدیق اکبر کے بٹن بھی کانٹوں کے. نوری کو کبھی بٹنوں کی اور ایسے لباس کی کیا ضرورت، وہ تو ہے ہی نوری. اور کانٹے اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کا لباس جب لجپال کریم نے دیکھا تو فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، آج اس لباس میں. عرض کی حضور اللہ کو صدیق اکبر کا لباس بڑا ہی پیارا لگا. اللہ نے فرمایا میرے ملائک سارے نوری لباس کے اوپر میرے یار کے یار کا لباس پہنو. اور اللہ سلام فرما رہا ہے آپ کو بھی اور صدیق اکبر کو، آپ کو بھی فرما رہا ہے اور صدیق اکبر کو بھی فرما رہا. اور انعام میں کیا ملا سیدنا صدیق اکبر کو؟ جلدی سے درم و دینار کا تھیلا نہیں آ گیا کہ واہ صدیق اکبر تو لٹایا تو نال لے جا. نہیں، جواب میں، انعام میں کہتا ہوں ایک طرف دنیا کی دولت نہیں، کروڑ بار دولت رکھی جائے، جو صدیق اکبر کو انعام ملا وہ کسی کو مل سکے گا نہیں. کیا انعام ملا؟ اللہ رب العزت نے پوچھا جبرائیل کے ذریعے میرے یار سے پوچھو کہ صدیق اکبر سے پوچھے کیا ان کانٹے والے لباس میں مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے. بس یہ جواب سوال جب سرکار نے صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا نا کہ اللہ پوچھ رہا ہے اس حال میں مجھ سے راضی تو ہو کہ گھر کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی لے کے آگے ہو، نہ آٹا پکانے کے لیے، نہ گوندنے کے لیے، نہ سالن، کچھ نہیں چھوڑا. تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں زاروں کا تارا آنسو برس پڑے. عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ پر راضی ہو گیا، میں اللہ پر راضی ہو گیا، میں اللہ پر راضی ہو گیا. اللہ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، تو پھر شام کو کیا بنا ہوگا؟ پڑوس سے برتن مانگے ہوں گے، شام کو کیا بنا ہوگا؟ پیٹ تو مانگتا ہے نا. کچھ باتیں حالات علاقے بھی بتاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ پہاڑوں کے اوپر جائیں نا، جہاں کوئی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے، برفباری ہوتی ہے. اب تو جدید نظام ہو گیا، ہر جگہ ہر چیز مہیا ہے. وہ جو دور دراز رہتے، جب برفباری ہوتی یا کچھ ہوتا وہ علاقے سے کٹ جاتے، تو ان کی زندگی میں نے پڑھی. تو وہ پتہ کیا کرتے، یہ جو بارش میں یا پانی میں پتھر آتے ہیں نا بہہ بہہ کر، وہ بڑے گول ہوتے ہیں جس کو آپ گیٹا کہتے ہیں، بڑے بڑے گیٹے. وہ گیٹے کے اوپر آٹا گوندھ کر لگا دے اور اس کو آگ میں پھینک دیتے. آٹا اوپر سے پک جاتا اور جب پکتا تو اس کو شوربے میں ڈبو کر کھاتے. اور آج بھی ان کی اس وقت مجبوری میں کھاتے ہوں گے، تو آج ان کی وہ فیورٹ ڈش ہے، بڑے شوق میں وہ بناتے ہیں. تو میں نے جب وہ پڑھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ پڑھا کہ سب کچھ ہی در مصطفیٰ پہ لیا، توا بھی نہیں چھوڑا، تو میں نے دل میں خیال آیا یہ طریقہ بھی صدیق اکبر سے انہوں نے سیکھا ہوگا. میرے دل میں خیال آیا یہ طریقہ بھی صدیق اکبر سے سیکھا ہوگا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھو کتنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو اتنا بڑا انعام مل گیا، کتنا انعام مل گیا کہ اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے راضی تو ہے.
اگلی بات سنو، قافلہ چل پڑا، یہی تبوک والا غزوے کا قافلہ، لشکر، قافلہ نہیں لشکر چل پڑا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، کافر دب کے ہی بھاگ گئے تھے، ایک ہی شہید ہوئے تھے یہ صحابی جن کا میں نام لے رہا ہوں، ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو بخار ہو گیا، تیز شدت کا بخار ہوا، اور کہیں اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام خیریت دریافت کرنے گئے۔ قربان جاؤں اس بیماری پر جس میں محبوب خبر لینے آ جائیں، سرکار خیریت پوچھنے آ جائیں، اس بیماری پر بھی 100 واری، اس بیماری پر بھی 100 واری۔ اور آپ خیال کریں گے آقا علیہ السلام تو ظاہراً تھے تو خبر لینے چلے گئے، نہیں بھائی نہیں، تعلق ہو تو آقا علیہ السلام آج بھی خبر لینے جلوہ فروز ہوتے ہیں، آج بھی تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ٹائم نہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کر۔ اب ان کو بخار ہو گیا، اب انہوں نے یہ نہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کی حضور دعا کریں بخار لے جائے، میں ٹھیک ہو جاواں، میں پردیس چے گا، بغیر بیوی بچیاں تو رشتہ دار کتنے رہ گئے، میں تھے مر جاؤں گا، میں نے دفن والا کوئی نہیں، کون دفنائے، کیا ہو، کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک ہی تڑپ، حضور میں تو بخار میں جا رہا ہوں، میں تو شہید ہونے نکلا تھا، آئے ہائے نہیں سمجھے، میں تو شہادت کے لیے نکلا تھا، یہ تو بخار ہی میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ آقا علیہ السلام نے مبارک دی، فرمایا اگر بخار میں بھی جاؤ گے تب بھی اللہ تجھے شہادت کا مقام دے گا، گھبراؤ نہیں، یہ بھی تجھے شہادت کا مقام دے گا، کیونکہ میدان جہاد کے لیے تم نکلے ہو۔ بہرحال وہ صحابی ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا، بلکہ شہادت پائی انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دور روشنی دیکھی، میں حیران ہو کے گیا کہ اس روشنی کو دیکھوں کہ وہاں کیا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو منظر بڑا عجیب، محبت والے ذرا سننا، منظر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو فوت ہو چکا اور وہ کفن میں ملبوس ہے، ایک طرف صدیق اکبر نے اٹھایا ہے، دوسری طرف عمر فاروق نے اٹھایا، ایک طرف صدیق اکبر نے اٹھایا ہوا ہے، دوسری طرف عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اٹھایا ہوا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے یوں جھانک کے دیکھا کہ قبر میں کون ہے، دیکھا تو امام الانبیاء قبر میں جلوہ افروز ہے۔ قبر میں کون؟ آقا علیہ السلام طرف شریف اکیلے ہیں، اور حضرت عمر اور سیدنا صدیق اکبر اٹھائے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ میں منظر دیکھ رہا ہوں، پکڑانے والے دونوں یار ہیں، لینے والے امام الانبیاء۔ آپ نے یوں پکڑ کر ان کو لحد میں اتارا، کب پکڑ کر لحد میں آقا علیہ السلام نے اتارا، لحد میں ذوالبجادین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب لحد میں اتارا تو کہتے ہیں نا کہ بند کھول دو، آخری جو قبر میں ہوتا ہے تو وہ سارا اس کی دھیان کرتا ہے، ہاتھ سیدھے ہیں، چہرہ کدھر ہے، وہ کروٹ بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، چہرہ قبلے والا ہو جائے، کروٹ ادھر ہو جائے۔ اے ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری عظمت کو کروڑوں سلام، تیرے بند بھی مصطفیٰ کھول رہے ہیں، تیری کروٹیں بھی مصطفیٰ بدل رہے ہیں، تیرے بند بھی مصطفیٰ کھول رہے ہیں رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیری کروٹ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں آگے جب دیکھا تو میرے لیے ایک بڑا اچنبھا سا محبت بڑا منظر تھا۔ آقا علیہ السلام اس صحابی کی کروٹ کعبے کی طرف کر رہے ہیں، جب اس صحابی کی کروٹ کعبے کی طرف ہو گئی، کفن میں ملبوس کی، تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا مانگی، عرض کی اللہم انی امسیت راضیا عنہ، عرض کی مولا آج رات میں ذوالبجادین پر راضی ہو گیا، فرد عنہ تو بھی اس پہ راضی ہو جا، آج میں اس پر راضی ہو گیا، مولا تو بھی، بولی ذرا تو بھی،
ہائے ہائے ہائے، مجھے یقین ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ۔ آقا علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ مولا میں اس پہ راضی ہو گیا، تو بھی پتہ ہے چلا اللہ تب راضی ہوگا جب مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ یہ شرط ہے اللہ کو راضی کرنے کی، پہلی شرط پائی جائے گی تو دوسری شرط ہوگی نا، جب پہلی شرط نہیں ہے تو دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ عرض کی مولا میں راضی ہو گیا، فرد ان ہو تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کمال جملہ فرما دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا اللہ نو راضی کردہ ہے، اللہ ویندہ ہے کہ میرا یار راضی ہوئے تو میں بھی راضی ہو جاؤں، میرا یار راضی ہوئے۔ اب یہ منظر کیسا ہے یار، کتنا خوش نصیب ہے جانے والا۔ عمر فاروق اور صدیق اکبر اٹھا کر قبر میں اتارنے والے، پکڑنے والے آقا علیہ السلام، لیکن اگلا جملہ سنو گے تو دل اش اش کر اٹھے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں بھی ہکا بکا حیران رہ گیا کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ فوت ہونے والا، شہید ہونے والا۔ بس میرے خیالوں میں یہ بات تھی کہ کتنا خوش نصیب۔ صدیق اکبر بولتے ہیں اللہ کی قسم آج میرا دل کر رہا ہے اس قبر میں ذوالبجادین نہ ہوتا، صدیق اکبر تو ہوتا، تیرے بند بھی مصطفیٰ کھولتے، تیرا چہرہ بھی کعبے کو مصطفیٰ خود کرتے۔ تیرا چہرہ بھی مصطفیٰ کریم کرتے۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ بولنا ذرا، کون دعا مانگ؟ یہ واقعہ میں نے سنایا کیوں ہے؟ یہ سنایا کیوں ہے؟ میں وہی بات بتانے لگا ہوں۔ ابھی کچھ لمحات پہلے، یعنی کہ کچھ دن پہلے جب قافلہ چلا تھا تو آسمان سے اسپیشل جبرائیل آئے تھے اور انہیں سرکار کو خبر دی تھی کہ اس صدیق اکبر سے پوچھیں کہ اس حال میں اللہ سے راضی تو ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اس میں تو صدیق اکبر کو پھولے نہیں سمانا چاہیے، کسی کی مرتبے کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، تیرا اپنا اتنا مرتبہ ہے صدیق اکبر، دوسروں کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ لیکن اندر عشق دیکھو کیا کمال ہے، نہ تکبر آیا، نہ کوئی فخر، نہ کوئی بڑائی، بلکہ عاجزی کا یہ عالم ہے۔ صدیق اکبر کیا اچھا ہوتا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں تو دفن ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں۔ یہ نعت خاں کیا ایک شعر پڑھتے ہیں کہ آپ پڑھے تکبیراں میری تے چک بکی دفناوے، نہ دفنانا نہ کفنانا جب تک پیر نہ آوے، جب تک مرشد نہ آوے۔ آپ پڑھے تکبیراں میریاں چک بکی دفناوے، تو یہ تمہارا شعر کہاں پکا صادق آیا؟ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن عظمت صدیق اکبر دیکھو، عاشق تو عاشق ہوتا ہے، دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی آپ کی خیرات کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہے کتنا احسان ہے امت پر، بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں، سادات بھی ماشاءاللہ بیٹھے، علماء بھی بیٹھے، ان کی موجودگی میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں صدیق اکبر کا احسان اس امت پر، صدیق اکبر کا احسان اس امت۔ سننا ذرا، آقا علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا، اب صدیق اکبر تو سرکار کے ساتھ ہی ہوتے، جمعہ پڑھ کے جب فرصت ملی آقا علیہ السلام ایک ستون کے پاس جلوہ فروز ہو گئے، صدیق اکبر بھی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اب جمعے میں اور عصر میں فرق تو ہوتا ہے نا، لیکن دیوانہ تو دیوانہ ہی ہوتا ہے نا، یہاں تو یوں سلام پھرتا ہے تو بھاگنے والوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آگے پیچھے گر رہے ہوتے ہیں، اتنا لمبا ٹائم ہفتے بعد اسی دے چھڑیا، اللہ تے احسان کر لیا۔ صدیق اکبر جمعہ پڑھ کے بھی وہیں بیٹھے، نماز عصر کا ٹائم آ گیا، بلال حبشی مؤذن رسول، کون جی؟ بلال
جن کو بھی آزاد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا، جن کو بھی آزاد سیدنا خرید کر، واقعہ بڑا طویل ہے، ان شارٹ گزرے تو مار رہے تھے، امیہ بن خلف کیوں ایسے تنگ کر رہے ہو؟ صدیق اکبر نے پوچھا، کہنے لگا اینا وراگ ہے، اینا پیار ہے تو پھر آزاد کرا دے۔ گھر سے ہو کے آئے، مانگ کی منگنا ہے، مانگ پھر کی منگنا ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، اس نے کافر نے 36 تولے سونا مانگا۔ کتنا سونا جی؟ 36 تولے۔ آج کا کتنا بنا؟ کم و بیش 40 لاکھ کے قریب تو بن گیا، ایسے ہی ہے نا، کم و بیش۔ صدیق اکبر نے ایک تولہ بھی کم نہیں کروایا، 36 مانگا۔ ہو سکتا اس نے 36 اس لیے مانگا ہو کہ 35 کرائیں گے یا 30 کرائیں گے، اتلا جب تجارت ہوتی تو اوپر سے چھڑوایا جاتا ہے نا۔ 36 کا 36 دے دیا۔ امیہ بن خلف بڑا خوش، کہنا صدیق اکبر وہ ایسا کیسا سودا ہے تو نے کر لیا، وہ کوئی کمی بیشی بھی نہیں کرائی، کالا غلام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ صدیق اکبر تڑپ کے بولے، تجھے اس کی سیاہی نظر آتی ہے، مجھے دل کا نور نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دھوکے میں، گھاٹے میں میں نہیں رہا، تو رہ گیا۔ گھاٹے میں میں نہیں رہا۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ فرماتے تو نے 36 تولے مانگے ہیں، میں تو گھر سے 100 تولے کی تیاری کر کے آیا تھا۔ گھر سے کتنے کی تیاری؟ کروڑ روپے دی تیاری کر کے آیا گا، کروڑ بھی منگے گا، نبی پاک دے غلام دے سر تو وار کے چھٹ دیا گا۔ اگر کروڑ بھی منگے گا، سرکار دے غلام تو سر تو وار کے چھٹ دیا گا سرکار کے غلام کو۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ۔ اذان پڑھی، میں نے کہا نا سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہے اس امت پر۔ اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان جب شروع ہوئی نا، ظاہر سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، صحابہ موجود ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جتنی روحانی ہستیاں ہوں محفل بھی اتنی ذوق والی ہوتی ہے، جتنی روحانی ہستیاں محفل بھی۔ اب اچھا یہ جو میں نے جملہ بولا نا، جتنی روحانی ہستیاں محفل بھی ذوق والی ہوتی، اگر میں ختم کرنے سے پہلے بھول جاؤں تو مجھے بتانا، میں اس کی تمہیں ریزن اور وجہ بتاؤں۔ اب کیسا روح پرور منظر ہوگا جب حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہوں گے، صحابہ سن رہے ہیں۔ وہ ہماری خالی مسجدوں میں اذان پڑھی جاتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں مسجدیں بھری ہوتی تھی، تب اذانیں ہوتی تھی۔ اذان جاری ہے، منظر کیسا پرکیف ہوگا۔ آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہے، بلال اذان پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب توجہ کرنا، اگلا کلمہ آنے لگا ہے، محبت سے ذرا جو سیدنا صدیق اکبر کا احسان ہے اس امت پر غور کرنا۔ حضرت بلال اپنے ذوق، اپنی لے میں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میں نے یہ جملہ ادا کیا، یہ کلمہ میں نے پڑھا، تو آپ میں سے کس کس نے نبی پاک کے نام کو چوما؟ میرا خیال ہے سب نے چوما، نہیں ہاتھ نہیں کھڑا، بس ٹھیک ہے، ویسے ہی میں نے سنیا تینو مبارک ہوئے، اے سعادت بھی تینو ملی، یہ سعادت بھی تیرے حصے میں آئی۔ اب حضرت بلال سرکار ستون پاک کے پاس بیٹھے ہیں، سارے صحابہ موجود، صدیق اکبر، سب مسجد بھری پڑی، ساری مسجد فل ہے، کسی کو اس راز کی خبر نہیں، کسی کو اس راز کی
خبر نہیں، یہاں تو سب چوم رہے ہیں نا، سنو کتنا احسان ہے سیدنا صدیق اکبر، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے جو ہی اپنے یار کا نام بلال حبشی کی زبان پر سنا، فوراً انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر مل لیا، فوراً چوما اور آنکھوں پر مل لیا۔ اب اندازہ آپ کو اگر خبر نہ ہو، یہاں کوئی ساتھی چومے تو ساتھ دیکھیں تو صحیح آج کیا ہو رہا ہے، دیکھیں گے نا آج سب سے ابا بیٹھے، کسی کو اس عقدے کا پتہ نہیں ہے کہ اس لفظ میں کیا کیا شانیں اللہ نے رکھی ہیں۔ صدیق اکبر نے جب انگوٹھے چومے تو ظاہر سب صحابہ نے تعجب سے دیکھا ہوگا، کیونکہ پہلے کوئی چومتا ہی نہیں ہوگا۔ میرا ذوق کہتا ہے بھائی وضاحت اسی کی جاتی ہے جو نئی بات ہو، جو معمول میں ہو۔ جیسے ابھی میں نے الفاظ کہے، آپ سب نے چوما، مجھے وضاحت پوچھنے کی ضرورت نہیں بھی یہ کیوں کر رہے ہو، ہم جب سے جمے ہیں ہم چوم رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی ہم چوم رہے ہیں نا، اب وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وہاں میرا ذوق کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہ ذات ہوگی جنہوں نے اپنے محبوب کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے، صحابہ نے محبت سے دیکھا ہوگا، حدیث کے لفظ نہیں ہے، میرا ذوق ہے محبت سے دیکھا ہوگا کہ آج صدیق اکبر نے نیا کام کر دیا جو پہلے نہ سرکار نے فرمایا نہ ہم نے دیکھا۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا یہ منظر کہ سارے میرے غلام صدیق اکبر کو محبت سے دیکھ رہے کہ یہ کیا انہوں نے کیا، لجپال فوراً بولے میرے غلاموں سن لو، جو صدیق اکبر نے کیا ہے، جو یہ کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ سرکار نے فرمایا تعجب نہ کرو، حیرانگی سے نہ دیکھو، یہ صدیق اکبر کا احسان سمجھو، تمہارے لیے جنت آسان کر دی ہے۔ دیکھو نا، بغیر تقریر کے کمال کر دیا۔ تقریر بھی صدیق اکبر نے نہیں کی، بس یوں نبی پاک کے نام کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیا اور وضاحت میں مصطفیٰ نے فرما دیا، وضاحت میں مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا، اور ساتھ نبی پاک نے فرمایا جو زندگی میں یہ عمل کیا کرے گا معاشر کی بھیڑ سے میں اسے ڈھونڈ کر جنتیوں کی لائن میں لگا دوں گا۔ معاشر کی بھیڑ سے ڈھونڈوں گا جنتیوں کی لائن میں، بولنا ذرا، جنتیوں کی لائن میں آئے۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی چیز بٹ رہی ہے تو بڑا جم گٹھا لگا ہوا ہے، تو جس کی وہ چیز بٹ رہی ہے، جو بانٹنے والا ہے، ایک تو ہے نا آگے دینے عطا کرنے والا، ایک ہے جو مالک ہے، وہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتی، اشارہ کرے بھائی ادھر ادھر، تو میرا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو، اس کا دامن اتنا ہوگا تو ڈالنے والا اتنا دے گا، کہ مالکاں دا آیا ہے، نہیں سمجھ آئی، اور مالکاں نے کہا لیا ہے بھئی اونا دی شاہ اونا ہی کیا رج کے دے دیا۔ سرکار جب جنتیوں کی لائن میں لگائیں گے فرشتوں کی کیا مجال ہے روکے ہیں، مالک خود جنت دے آئے نے، مالک خود جنت دے آئے نے، تو کسی کے مجال ہے نکالے۔ اچھا اب مجھے ٹھنڈے دل سے بتاؤ صدیق اکبر کا احسان ہے کہ نہیں؟ کوئی اس راز سے واقف تھا؟ کوئی اس راز سے واقف تھا؟ مبارک ہو تمہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر کا تحفہ قیامت تک تمہیں مل گیا۔ اور میرا ایمان ہے جب بھی چومیں گے صدیق اکبر کی عظمت ضرور یاد آ جائے گی، یہ تحفہ صدیق اکبر سے ملا ہے۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے پاس کوئی بندہ گیا، توجہ کرنا ذرا، کوئی بندہ گیا اور انہیں کہتا حضرت کینچی ہے، کینچی ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ مسکرا کے بولے بیلیا ساڑھے کول درویش لوگاں کینچی کدے نہیں رکھی سوئی لب جاندی ہے۔ حضرت یہ کیا؟ فرمایا کاٹنے کا کام ہم نہیں کرتے، ہم تو جوڑنے والا کام کرتے ہیں، ہم تو جوڑنے والا۔ آؤ پھر ہم اہل سنت و جماعت کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو جوڑنے والے۔ پتہ نہیں وہ ظالم کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں جو صدیق اکبر کو الگ اور مولا علی کو الگ کرتے ہیں۔ میں تجھے بتاؤں ان دو یاروں کا آپس میں محبت پیار کا سلسلہ کتنا،
ان کی یاری کتنی، ان کا پیار کتنا تھا. سرے بازار ان دونوں کی ملاقات ہو. کن کی ملاقات دی؟ سرے بازار ان دونوں ہستیوں کی ملاقات، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ. دور سے ہی صدیق اکبر نے پکارا، علی. ہاں کیا بات ہے اے صدیق اکبر؟ فرمایا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک. حضرت علی پوچھتے ہیں حضور کائے کی مبارک؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی در مصطفیٰ سے آ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے مجھے یہ مبارک دی ہے. توجہ کرنا، مجھے یہ مبارک دی ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جنت کی مور علی کے ہاتھ میں ہوگی. جنت کی مور علی کے، جس کو ٹھپا لگ جائے گا وہ جنت چلا جائے گا. جس کو ٹھپا لگ جائے گا وہ جنت. اور علی دے من کرو خیر مناؤ، تمہاری تہجدیں دھری کی دھری، تمہاری عبادت ریاضت حجیں دھری کی دھری، کیونکہ جنت ہے ہی علی کے اختیار میں. جنت ہے ہی علی کے. اور جب تک علی کے ٹھپا نہیں، مور نہیں لگے گی، جنت کی شکل نہیں تک سکو گے. تو مبارک ہو علی کے ماننے والوں کے، جنت تمہاری، تم جنت کے. اچھا یہ خبر کس نے دی؟ سیدنا صدیق اکبر. اچھا حضرت علی نے بھی مبارک دی. علی حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر آپ کو بھی مبارک، آپ کو بھی مبارک. حضرت کائے کی؟ مجھے کائے کی مبارک؟ جنت کے وارث تو آپ ٹھہرے، جنت کی مور تو آپ کے پاس رہی، جنت کے مالک تو آپ بن گئے، مجھے مبارک. اب یہ تنزن نہیں جملے، محبتاً جملے ہیں نا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اس راز سے پردہ ہٹایا تھا کہ علی جنت کا ٹکٹ تجھے دینے لگا ہوں، جنت کی مور تیرے ہاتھ میں ہوگی، وہ ختم جدھر لگاؤ گے، مور لگاؤ گے، وہی جنت میں جائے. جس کے نامہ اعمال میں علی کی مور ہوگی وہ جنت میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ کاغذ چیک کراؤ بھئی، کاغذ چیک کراؤ. وہ وہندے نا مور لگی میں کمیں دی؟ بولو تو صحیح. جب مور لگی ہے تو بیڑے پار. بناوٹی بھی کئی بنائی پھر دیں، بناوٹی موراں بھی. میں ایک باری ایئرپورٹ تو آ رہا، وہ کوئی حاجی صاحب آئے سن، انہوں نے لین واسطے گیا سی، تو اگے انہوں نے گڈی روک لی. آئی ڈی کارڈ لائسنس چیک کر رہے سن. یار شور نہ کیا کرو، کتنی بار سمجھایا، چپ کر کے کام کیا کرو. لائسنس چیک کر رہے تھے. اب ایک گاؤں کا پتہ نہیں کہاں کا بندہ، وہ ایسے ایسے کر کے نا، وہ پولیس والا ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، لائٹیں مار کے. اب میرے لیے نئی بات تھی، میں نے ذوق کے طور میں کہ یار یہ ایسے ایسے پڑھنا تو یوں، یہ ایسے ایسے کر کے کیا دیکھ رہا ہے. کہنے لگا جی یہ جعلی مورا میں بنائی پھر دینے، جعلی مورا میں لوائی پھر دینے. میں پھر اپنا کاٹ کے دیتا، میں کہا اے پھڑ. اس نے ایسے ایسے بھی نہیں کیا، اس نے ہاتھ میں پکڑا. ہو سکتا ہے کوئی کاغذ کا فرق، کہنا نہیں جی یہ اصلی یہ نجے وچی رکھو. تو میں نے کہا جب تک علی کی کاغذوں پر نامہ اعمال پر مور نہیں ہوگی، تیری حجاں ہو جاؤں اتھے ہی رہ جانی ہے. یہ کاغذ رد ہو جانے نے جدوں تک مولا علی مور نہیں لان گے. کیا کہتے ہیں؟ جعلی مور بھی کام نہیں آئے گی. اب حضرت علی مبارک دے رہے ہیں، صدیق اکبر آپ کو بھی مبارک. اور مجھے کہے کہ مبارک؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے جب فرمایا تھا نا کہ علی مور آپ کے ہاتھ ہوگی، لیکن دھیان رکھنا پہلے سینے میں نظر کر لینا، کہیں صدیق اکبر کے منکر کو مور نہ لگا کے دینا. آخری روایت سنا کے گفتگو سمیٹتے ہیں. سنو ذرا، آپس کا پیار، آپس کا پیار. جب جان جا رہی ہو، زندگی کے آخری لمحات ہوں، تو پیاروں سے بات کی جاتی ہے کہ دشمنوں سے بات کی جاتی ہے؟ دل کردہ جن دے نال ڈاڈا پیار ہوئے اوہی کول ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ آج اگر تم مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے حجرے میں ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ سرکار کا پیار تھا نا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ظاہری بیماری کے علام، آخری زندگی کے ایام چل رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر لینے چلے گئے. حضرت علی جب پہنچے تو مولا علی کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے. فرمایا علی اچھا ہوا آپ آ گئے، میں تو بلانا چاہ رہا تھا، 2-3 باتیں میری یاد رکھ لو. توجہ کرنا، عاشق کے عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں علی جو ہاتھ جسم مصطفیٰ کو مس کیے تھے نا،
जिन हाथों से तूने सरकार को गुस्ल दिया उन्हीं हाथों से मुझे भी दे देना। और जब मेरा गुस्ल हो जाए, कफन हो जाए, जनाजा हो जाए, अली ये तेरी जिम्मेदारी, आपने ऐसा करना है, मेरे जनाजे को, मेरी चारपाई को उठाकर नबी पाक के रोजे के अंदर नहीं ले जाना, बगैर पूछे बुआ खोल के धड़म अंदर चले जाना, बल्कि मेरे जिस्म को बाहर रख देना और दस्तक नहीं देनी है, खटखटाना नहीं, कहीं मेरे महबूब के आराम में खलल ना आ जाए, बस हाथ बांध के अर्ज करना है या रसूल अल्लाह। मैंने पता नहीं समझ आई, क्या अर्ज करना है? आखिरी बोलो ना, क्या अर्ज करना है? हाय हाय। ये कौन कह रहे हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कहा किसको जा रहा है? मौला अली को। मालूम होया, लोग कहते हैं जी नबी सहाबा किराम ने नबी पाक की जिंदगी में या रसूलुल्लाह कहा। मैंने कहा रिवायतें हम दिखाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के विसाल को 2.5 साल से ज्यादा अरसा बीत गया। अब सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, बोलो क्या कह रहे हैं? किन को कह रहे हैं? मौला अली को। क्या कह रहे हैं? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ए अली, सरकार के रोजे हाथ बांध के अर्ज करना है या रसूल, और अर्ज करना है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर आए हैं, अंदर आने की इजाजत मांगते हैं, बगैर इजाजत अंदर नहीं जाना, अगर इजाजत मिले तो मुझे ले जाना, अगर इजाजत मिले तो मुझे ले जाना नबी पाक के हुजरा पाक में, नहीं तो जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। अब यारी किससे है, जिम्मेदारी किसकी है? हजरत मौला अली शेर खुदा की। भला भला इस जिम्मेदारी से वो हट सकते हैं कभी? जनाजा हो गया, आपके जिस्म को उठाया नबी पाक के रोजा पाक पर, कौन कह रहे हैं? मौला अली कह रहे हैं। या रसूलुल्लाह कहा, अर्ज की, अगली अर्ज कर दी, हुजूर अबू बकर आए हैं, यस्ताज इन्हों अंदर आने की इजाजत मांग रहे। अचानक दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुला और अंदर से आवाज भी आई। 2 रिवायतें मैंने पढ़ी, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, दूसरी जगह उसिरुल हबीबा इलल हबीब, कि जल्दी करो यार को यार से मिला दो। अगर सिर्फ दरवाजा खुलता तो कोई बेईमान कह सकता था दी हवा दे झोंके नाल बुआ खुल गया तो तुसी अजमतां ते मौजज़े ते करामतां बनाई फिरदे हो, वो तो आप ही खुल गया। नहीं, मौला अली रिवायत कर रहे हैं, नबी पाक के रोजे पाक से आवाज आई, जल्दी करो यार को यार से मिला दो। यार को यार से, बोलो जरा, यार को यार से। और अगला जुमला आका अलैहिस्सलाम के रोजे पाक से आया, इन्नल हबीबा इलल हबीबे मुश्ताकुन, फरमाया जल्दी करो यार, यार तो उदास ही बड़ा है, यार यार तो, बोलो जरा, यार यार तो। या अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का एहसान हम पर सलामत रखे।